السلام علیکم۔ بلتستان ہر حوالے سے مشہور ہے، خاص طور پر اگر ہم فن تعمیر کی بات کریں تو بلتستان کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ پوری دنیا میں ممتاز ہے اور خاص ہے۔ خاص طور پر اگر ہم مسجد امبڑک کی بات کریں یا مسجد چکچن کی بات کریں تو سید امیر علی ہمدانی کی یہاں آمد کے بعد اسلام یہاں پر پھیلا، اسلام کا نور یہاں پر پھیلا۔ اس کے بعد کچھ مساجد تعمیر کی گئیں جس میں کشمیری طرز تعمیر کی جھلک بھی چھلکتی تھی۔ آپ یہاں پر میرے عقب میں آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت خامس میں بنائی گئی ہے۔ 1 سال کے عرصے میں مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ مسجد تعمیر کروائی ہے، اور اس مسجد کی تعمیر کا بنیادی مقصد ماضی کو یاد کرنا ہے۔ جو ماضی میں ہمارا آرکیٹیکچر انتہائی رچ تھا اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے، اور ساتھ میں یہاں پر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہیں بھی بنائی گئی ہیں۔ خاص طور پر جو نمازی آتے ہیں وہ چند لمحے بیٹھ کر یہاں فطرت کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں بھی شیخ صاحب سے ہماری بات ہوئی، فخری صاحب سے، علامہ فخری صاحب سے۔ انہوں نے بتایا کہ 1 سال کا عرصہ لگا ہے اور مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ مسجد تعمیر کروائی ہے۔ علامہ صاحب السلام علیکم، سب سے پہلے شکریہ آپ نے اسکردو ٹی وی کو وقت دیا۔ ذرا بتائیے گا اس مسجد پر تعمیراتی کام کب شروع ہوا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ 2020 میں ہم نے کام شروع کیا اور 1 سال کے عرصے میں ہم نے اس مسجد کو مکمل کر لیا۔ صحیح، تو اس مسجد کی تعمیر میں مقامی افراد کا کتنا اسٹیک تھا؟ کہیں سے آپ کو کوئی مدد وغیرہ بھی ملی؟ جی، مقامی لوگوں نے بہت تعاون کیا، زمین دینے اور کام کرنے، اور باقی کھانے شانے میں لوگوں کے لیے جو یہاں پہ مزدور تھے کام کرنے والوں کے لیے، اور ہر اعتبار سے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور اصل جو ڈونر تھا وہ کویت سے ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ایک محترم تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت یہاں پہ تعاون کیا تھا اس مسجد کے بنانے میں۔ اچھا شیخ صاحب، ویسے ہم مسجد چکچن کو دیکھتے ہیں، امبڑک کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اولڈ ٹچ دکھائی دیتا ہے، بالکل اسی طرح کا ٹچ یہاں پر بھی ہے۔ اس نوعیت کے کاریگر آپ کو مل پائے آسانی سے؟ جی، اصل ہمارا رول ماڈل ہی وہی چکچن مسجد تھا، جس کی خدمت میرے خیال میں ابتدائی اسلام جو بلتستان میں پہنچی ہے، اسلام جو یہاں پہ پہنچا ہے 781 تاریخ بتاتے ہیں، میرے خیال میں 600-700 سال اس کی تقریباً خدمت 7 ہے۔ سال ہو گئے۔ 700 سال ہو گئے، تو وہ سب سے پرانی مسجد تھی، تو اس کے طرز پہ ہم نے ایک مسجد بنانے کا سوچا، اور اس کو بنانے کے لیے ہمارے گلاب سے کچھ مستری وغیرہ تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور وہ اپنے کام میں بہت ہی ماہر تھے۔ کہہ رہے تھے کچھ اور بھی اس نمونے کے مطابق انہوں نے مسجد بنوائے ہیں۔ بالکل جی، کاریگر بہت خاص تھے، تبھی تو یہاں پر جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ جو چکچن مسجد میں جس طرح کا کام ہوا ہے بالکل اسی طرح کا کام یہاں پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شیخ صاحب آگے بڑھیں، مسجد کو اندر سے بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہے، نیچے بھی ایک منزل تیار کی گئی ہے جہاں غالباً مدرسہ وغیرہ چلتا ہے۔ اوپر جو ہے وہ عبادت گاہ بنائی گئی ہے، اور بالکل اس طرح شیخ صاحب نے کہا ماڈل بالکل چکچن کا ماڈل جو ہے وہ کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں جدید طرز بھی وہاں پہ اس میں ڈالنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اس سے زیادہ بہتر اور اچھے انداز میں ہم بلتستان کی ثقافت کو اجاگر کر سکے، اور لوگ اس مسجد کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہاں پہ آئے اور یہاں پہ عبادت خدا میں مصروف ہو جائے، اور یہاں پہ وہ اپنے خالق سے راز و نیاز کرے۔ صحیح، تو ذرا آئے سر، یہ جو باہر کا برآمدہ ہے یہاں پر جو دیواریں ہیں جسے ہم مقامی زبان میں ٹھٹھر کہتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ٹچ کو مختلف کیا گیا ہے۔ جی جی، یہاں پر غالباً سنگ مرمر استعمال ہوا ہے۔ یہ سنگ مرمر اور جسے پھنڈائی کہتے ہیں، اس کے بنانے میں خصوصی توجہ دی گئی ہے، اور پتھر اور لکڑی کے ملاوٹ سے یہاں ایک خوبصورت چیز ہم تخلیق کرنے میں اللہ کے فضل سے ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اور جو بھی یہاں آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں وہ بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہیں کہ اللہ کی مسجد کو، اللہ کے گھر کو اس طرح اس خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں۔ بالکل، اللہ کا گھر ہے تو خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ جی شیخ جی، صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے۔ یہ دیکھ لیجئے گا یہاں پر ایک تو لکڑی کا استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی مقامی نوعیت کی لکڑی ہے۔ اس کے بعد نیچے سنگ مرمر کو تراشا گیا ہے، جسے پھنڈائی بھی کہتے ہیں، ہاتھ سے تراشا گیا ہے، اور یہ پوری طرح سے ہاتھ کا کام ہے جسے ہم دستکاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح بھی آپ مسجد چکچن اگر آپ گئے ہو تو اسی نوعیت کا صحن مسجد میں انٹر ہوتے ہی آپ کو چاروں طرف مل جاتا ہے۔ یہاں بھی اسی نوعیت کا صحن جو ہے وہ چاروں طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کتنا خوبصورت ہے، یہاں سے چلتے ہوئے ایک روحانیت سی طاری ہو جاتی ہے۔ ابھی اس پر کام غالباً مکمل نہیں ہوا، کلر وغیرہ اس کے ابھی ہونے ہیں۔ کلر وغیرہ ہونے کے بعد سیم وہی چکچن والی فیلنگ جو ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ آپ یہاں پر ضرور آئے ہیں۔ مثل عموماً جو گرم پانی ہے وہاں پر ہاٹ سپرنگ ہے، وہاں تک آپ ضرور آتے ہیں، تو یہاں بھی ضرور آئیں اور اس خوبصورت مسجد کو، جسے ہم مقامی طرز تعمیر کا
شاہکار بھی کہتے ہیں. اس کو ضرور دیکھ لیں. یہاں پر آپ کو میں جو پہلے عرض کر رہا تھا، اگر آپ مسجد چکچن میں چلتے ہیں بالکل اسی طرح کی فیل آپ کو آتی ہے، اور نیچے آبادی بھی بالکل اسی طرح کی ہے. تو یہاں پر اطراف میں جو ہیمسل کا علاقہ ہے، چہل پہل اس میں نسبتاً کم ہے چونکہ یہ دہی علاقہ ہے، اور اس وقت خوبانی کے پھولوں پر، خوبانی کے درختوں پر پھول کھلے ہوئے، منظر بہت دل فریب ہے. اچھا شیخ صاحب، باہر جو 2 ماڈلز آپ نے بنائے ہیں، جی جی، یہ کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں؟ یہ چونکہ ہمارا علاقہ دور افتادہ علاقہ ہے، اسکردو سے 60 سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں. دیہات ہے، یہاں پہ ہوٹل کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی جو بھی یہاں پہ سیاح آئے یہاں پہ اس کے لیے بیٹھنے کے لیے، چائے شائے پینے کے لیے بھی کوئی جگہ ہو، اس جگہ سے ہماری اس طبیعت سے بھی، اس ماحول سے بھی وہ لطف اندوز ہو جائیں اس سبحان جگہ اللہ، سے. بہت اچھی سوچ ہے. جی، مطلب جو سیاح آئے وہ دربدر نہ ہوں، بلکہ یہاں پر آ کر بیٹھیں، عبادت بھی کریں، اور اس جی طرز تعمیر کا بھی معائنہ کریں. تو شیخ صاحب اندر ہمیں لے کے چلیے گا، جی چلیے. اور دروازے کے بارے میں ذرا بتائیے گا، چونکہ دروازہ بھی بہت خاص دکھائی دے رہا ہے. لکڑی کون سی استعمال ہوئی ہے؟ جی، لکڑی کا اصل لکڑی کا مجھے نہیں پتا، اسکردو سے بنوا لیے گئے اس کو، اور اسکردو میں اس طرح کے بہت خوبصورت دروازے بناتے ہیں. یہ کوئی پرانا دروازہ ہے یا یہ دروازہ نئے سرے سے بنایا گیا ہے؟ پرانے طرز پہ، تو پرانے دستکاری کے طرز پہ اس کو بنوائے گئے ہیں، وہاں پہ اسکردو سے بنوا کے لائے گئے ہیں اس ٹھیک دروازے کو. ٹھیک. یہ مسجد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اندرونی حصہ ہے جی، اور اندرونی حصے میں بھی لکڑی کا بہترین کام ہوا ہے، بہت خوبصورت کام ہوا ہے. سارے لکڑی کا ہے، اور پورا کام جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کے سارے لکڑی سے ہی بنے ہوئے ہیں، اور پلینی بھی ہوئی ہے تھوڑی بہت، لیکن اصل چیز ٹھٹھر ہے جو لکڑی اور پتھر سے بنائے گئے ہیں. اور اوپر کی چھت آپ سمجھ لیجیے سارے کے سارے 100% لکڑی ہی سمجھ لیجیے. اور یہ نقش و نگار ہے، یہ اپنے ہی کاریگروں کے ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں. اچھا شیخ صاحب، مسجد اس میں کیا کام رہتا ہے؟ مسجد میں یقیناً اس میں ماڈیفکیشن کی گنجائش تو ہے، جی، اس مسجد میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ارادہ تو یہ ہے، یہاں چونکہ سرد علاقہ، ٹھنڈ علاقہ ہے، لہٰذا اس میں گرمائش کا کوئی جدید طرز ہو، کوئی اچھے طریقے سے، چونکہ بخارے وغیرہ جلانے سے یہاں پہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، تو گرمائش کے لیے تھوڑے انتظام کرنے. نہیں، بجلی کا سسٹم تو اسکردو کے مقابلے اور دیگر شہروں کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. جی یہاں پر آپ جی بجلی کے ذریعے ہم کچھ کرنے کے اس میں فکر میں ہیں. انشاءاللہ ہم بجلی کے ذریعے یہاں پہ شفاف سسٹم ہو یا کوئی اور طریقے سے یہاں پہ مسجد کو گرم کرنے کا انتظام کرنے کے خواہاں. اچھا، کتنے نمازیوں کی گنجائش ہے قبلہ اس میں؟ یہاں پہ ساری مسجد کے اندر اور بیرونی حصے ملا کے کوئی 260-70 کے قریب نمازی یہاں پہ نماز. اور خواتین کے لیے بھی یہاں پر پورشن الگ سے جی بنایا گیا ہے؟ خواتین کے لیے فی الحال یہاں پہ جس طرح ہماری سبلتستان کی ساری مسجدوں میں ہوتی ہے، پردے کا انتظام ہوتا ہے، اور وہ پردے کے پیچھے نماز میں فرادہ طور پہ یا جماعت میں بھی وہ شریک ہو سکتی ہیں، اور آرام سے وہ آ کے یہاں پہ نماز پڑھ کے عبادت میں مصروف ہو سکتی ہیں. ٹھیک. شیخ صاحب، اس کے اوپر بھی سنا کوئی کمرہ آپ نے بنایا، حجرہ ایک بنایا خاص؟ جی اس کے اوپر ایک کمرہ ہے جو آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں، اس کے چاروں طرف شیشے ہیں، کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن جانے کا راستہ فی الحال ہمارے پاس انتظام نہیں ہے. یہاں پہ اس کے ذریعے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھ کے جانا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہے. دروازہ بھی یہاں پہ ادھر اوپر سے اس جگہ پہ. اچھا، آپ کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے ٹورسٹ کو بھی ذہن میں آپ نے رکھا ہے. جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ جو بھی آئیں گے یہاں پہ، اب بھی جو ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ کوئی آیا ہوا ہے تو ہم اس کو گھر پہ ہی لے چلتے ہیں، یا یہیں پہ جو ہمارے پڑوس میں جو وغیرہ ہے وہ بھی ان کی پذیرائی کرتے ہیں. جو بھی آئے یہاں پہ وہ یہاں سے مطلب کھانے پینے کا ان کے لیے تھوڑا انتظام ہوگا، اور یہاں سے وہ خالی واپس نہیں جائیں گے، بھوکے واپس نہیں جائیں گے. شکریہ شیخ صاحب، شکریہ. یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں جی. اور شیخ صاحب جو آخری بات کی سیاحت کے حوالے سے، سیاحت کے یہاں پر بڑے مواقع، خاص طور پر اس وقت میں یہاں کے ماحول کی، یہاں کی فضا کی اگر بات کروں تو اس وقت مناظر انتہائی دل فریب ہیں. میں اکثر کہتا ہوں دیومالائی ہے. سبزے کی بہار جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا رنگ جما رہی ہے. دوسری طرف بلوسم کا سیزن عروج پر ہے، اور شیخ صاحب نے بتایا کہ یہاں پر سیاح بھی آ کر بیٹھ سکتے ہیں، ایکوموڈیشن کی یہاں پر ہو سکتی ہے، گھروں میں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو مسجد کے اطراف میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. مسجد کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے، بس کچھ معمولی نوعیت کے کام رہتے ہیں. اور اوپر جو کمرہ ہے اس کے لیے شیخ صاحب نے بتایا کہ کچھ سیڑھیاں ہیں. میں چونکہ بٹ صاحب تو بزرگ ہو چکے ہیں،
मैं कोशिश करता हूँ ये सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ज़रा ऊपर वाले कमरे को भी देखूँ। शेख साहब यही कमरा है, ऊपर जाने का रास्ता रास्ता अंदर से है। अंदर मस्जिद सही है? जी मस्जिद के अंदर से ही है, लेकिन थोड़ा सख्त है क्योंकि अच्छा, सीढ़ी ठीक। का इंतजाम नहीं है, ठीक 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 इसलिए ठीक। इंशाल्लाह अगली दफा जब आप इंशाल्लाह लाएंगे, अगली दफ़ा जब हम यहाँ पर आएंगे तो इंशाल्लाह ये काम भी मुकम्मल हो चुका होगा इंशाल्लाह और मनाजिर भी इसके जो मुख्तलिफ होंगे। रास्ता है कि यहाँ से भी आपका जा सकते, वो सीढ़ी थोड़े चले यहाँ से भी आप दूसरे, ये ख़वातीन वाला रास्ता है जहाँ से मैं उतर रहा हूँ। यहाँ से ये रास्ता जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है, ख़वातीन के लिए अलग रास्ता बनाया गया और मर्दों के लिए ये वाला रास्ता है जहाँ से आप हमारे भाइयों को उतरते हुए देख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह और इस खूबसूरत काम के लिए, इस रूह परवर काम के लिए आपको और आपकी कम्युनिटी को शाबाश। अल्लाह आपको सलामत यकीनन ये एक मिसाल भी है कि जब कम्युनिटी मिल जाती है, बिल्कुल मिलकर कोई काम करती है तो इस तरह का शाकार तख्लीक पाता है। लेकिन हमारे माशरे में सोसाइटी जो है या कम्युनिटी जो है कभी किसी एक नुक्ते पर इकट्ठी नहीं होती, लेकिन खुदा का नाम है जिस पर सब इकट्ठे होते हैं। और ये शाकार आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को, और हमारे साथ आज माविन थे जनाब यावर करबलाई साहब, इनको कासिम भट्ट को और इनायत इन्नू साहब हमारे कहाँ चले गए पता नहीं, उनको इजाज़त दीजिए। इन जवानों से ये पूछते हैं कुछ सवालात जो यहाँ पर आते हैं। जवान, आपने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था? लिया था 2021 में जब यहाँ पर था, तो जितना हो सकते हमने यहाँ पर काम किए। अच्छा माशाल्लाह, आपने कोई हिस्सा डाला अपना? जी हमने भी इधर बहुत काम किया है, इधर मजदूरी के लिए भी हमने आया है, बहुत काम किया है इधर। ठीक, अब आपने काम किया, काम मुकम्मल हो चुका है, अब देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। ज़बरदस्त। अच्छा भाई साहब, आपने तो यकीनन हिस्सा लिया होगा क्योंकि आप करीब में ही रहते हैं। जी जी हमारा हिस्सा है। लोगों का जोश व खरोश कैसा था जब ये बन रही थी मस्जिद? जी जी जोश उरूज के साथ साथ हमारा बादशाह साहब भी आया, हम पे तशरीफ़ लाया हुआ था। हमने बहुत ही मेहनत किया यहाँ पे। इंशाल्लाह अभी अगले भी हैं हिस्सा डालने के लिए कोशिश में है। इंशाल्लाह जो भी ज़रूरत होगी तो हम साथ हैं। तो चलें। अगला एक रिक्वेस्ट है हमारे जी, जी। जो सयाह हैं, जो भी शिगर में तशरीफ़ लाते हैं वो ज़रूर यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और इस मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़ के वो मानवी तौर पर भी लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएँ और ज़ाहिरी हमारी इस फ़िज़ा से भी, इस खूबसूरत इस फ़िज़ा से भी वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इंशाल्लाह हम आइंदा उनके लिए चाय पानी का भी यहाँ पे इंतज़ाम करेंगे। वो आएंगे यहाँ पे, इंशाल्लाह वो मानवी और दुनियावी दोनों एतबार से, मादी दोनों एतबार से वो यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ होकर वापस आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी शेख साहब। बस अभी आखिर में मैं चाहूँगा आप हमारे स्कर्दू टीवी की पूरी टीम के लिए भी कोई दुआ करें यहाँ से इज्तिमाई तौर पर, चूँकि हम इस मस्जिद की ज़ियारत से आज फैज़याब हुए हैं और बहुत अच्छा लगा, यकीन करें दिली सुकून महसूस हुआ है। तो एक दुआ हमारे लिए बनती है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको इस नेक काम में और नेक तमन्नाओं में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। और इस तरह के दूसरे मसाजिद और दीनी जो मराकज़ हैं और सियाहती जो मराकज़ हैं वो लोगों को मारफ़ी करने में, लोगों को पहचानवाने में आप लोगों को अल्लाह ताला लोगों के तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। और जो भी दिल्ली आप लोगों की तमन्ना है अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन। और ये जो काम जो सकाफ़ती और नेक काम करने जा रहे हैं अल्लाह ताला इनमें आप लोगों की मदद करे। आमीन। और आखिरत में भी आप लोगों के लिए अल्लाह ताला आप लोगों को जन्नत नसीब करे। आमीन। इंशाअल्लाह। आमीन। बहुत शुक्रिया शेख साहब इस खूबसूरत दुआ के लिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अल्लाह